بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ خطبہ جمعہ سیدنا امیر المومنین حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز، فرمودہ 16 جون 2023 بمطابق 16 احسان 1402 ہجری شمسی بمقام مسجد مبارک اسلام آباد ٹل فورٹ سرے UK۔ امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے مورخہ 16 جون 2023 کو مسجد مبارک اسلام آباد ٹل فورٹ UK میں خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا، جو مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ کے توسط سے پوری دنیا میں نشر کیا گیا۔ جمعے کی اذان دینے کی سعادت فیروز عالم صاحب مربی سلسلہ کے حصے میں آئی۔ تشہد تعوذ اور سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کے بعد حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے فرمایا، کفار مکہ کی جنگ کی تیاری کے کچھ حالات بیان ہوئے تھے۔ اس بارے میں مزید تفصیل اس طرح ہے۔ امیہ بن خلف اور ابو لہب نے جنگ میں شرکت سے کچھ گریز کرنا چاہا، چنانچہ ابو جہل امیہ بن خلف کے پاس آیا اور کہا کہ تم قریش کے سرداروں میں سے ہو، اگر تم جنگ میں شریک نہ ہوئے تو لوگ بھی پیچھے ہٹ جائیں گے، اس لیے تم ہمارے ساتھ ضرور چلو، بے شک ایک دو روز کی مسافت کے بعد واپس آ جانا۔ دراصل امیہ جنگ پر جانے سے اس لیے گریز پا تھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیہ کی ہلاکت کی پیشگوئی کر رکھی تھی۔ اس کا تفصیلی ذکر صحیح بخاری میں ملتا ہے۔ ابو لہب نے اپنی جگہ ایک دوسرے آدمی کو روانہ کیا تھا، اس کے نہ جانے کی وجہ عاتکہ بنت عبد المطلب کا خواب تھا۔ ابو لہب کہا کرتا کہ عاتکہ کا خواب ایسے ہے جیسے کسی شخص کے ہاتھ میں کوئی شے دے دی جائے۔ کفار مکہ کا لشکر بڑے جوش و خروش کے ساتھ روانہ ہوا۔ لشکر کی تعداد 1000 تھی۔ ان کے پاس 100 یا بعض کے نزدیک 200 گھوڑے، 700 اونٹ، 600 زرہیں اور دیگر سامان جنگ مثلاً نیزے، تلواریں اور تیر کمانیں بڑی تعداد میں تھے۔ اہل قریش مکے سے نکل کر جحفہ میں اترے، جو مدینے کی جانب 82 میل کے فاصلے پر ہے۔ یہاں ایک شخص جہیم بن سلط نے لوگوں سے اپنا ایک خواب بیان کیا، جس میں اس نے یہ منظر دیکھا تھا کہ ایک شخص گھوڑے پر سوار آیا اور اس کے ساتھ ایک اونٹ بھی تھا، اور اس نے کہا کہ عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو الحکم بن حشام یعنی ابو جہل، امیہ بن خلف اور فلاں فلاں سرداران قریش قتل ہو گئے۔ پھر اس نے اپنے اونٹ کی گردن میں نیزہ مار کر ہمارے خیموں کی طرف اسے چھوڑ دیا، چنانچہ اس اونٹ کا خون ہمارے لشکر کے ہر خیمے کو لگا۔ یہ خواب جب ابو جہل نے سنا تو وہ تمسخر اور غصے سے کہنے لگا کہ بنو عبد المطلب میں یہ ایک اور نبی پیدا ہو گیا ہے، کل اگر ہم نے جنگ کی تو خوب پتہ چل جائے گا کہ کون قتل ہوتا ہے۔ ابو سفیان نے بھی ابو جہل کو یہ پیغام بھجوایا تھا کہ جنگ سے بچنے کی کوشش کرو۔ ابو سفیان کا یہ پیغام سن کر ابو جہل نے کہا کہ باخدا ہم بدر تک ضرور جائیں گے اور وہاں اپنے اونٹ ذبح کریں گے، شرابیں پئیں گے، ہماری کنیزیں ہمارے سامنے گیت گائیں گی، اس طرح سارے عرب میں ہمارے سفر اور لشکر کی خبر پہنچ جائے گی اور وہ ہمیشہ ہم سے خوف زدہ رہیں گے۔ ابو سفیان کے اس پیغام پر بنو عدی اور بنو زہرہ واپس چلے گئے اور جنگ میں شامل نہ ہوئے۔ ابو طالب کے بیٹے طالب بھی کفار کے ساتھ تھے۔ راستے میں کفار نے انہیں کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ آ تو گئے ہو، لیکن تمہاری اصل ہمدردیاں محمد کے ساتھ ہیں۔ اس پر طالب اپنے کئی ساتھیوں کے ساتھ واپس چلے آئے۔ تبری کے ایک حوالے میں یہ ذکر بھی ہے کہ طالب جبراً کفار مکہ کے ساتھ نکلے تھے، لیکن ان کا ذکر مقتولین یا قیدیوں میں نہیں ملتا، اسی طرح وہ گھر بھی واپس نہ پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 رمضان 2 ہجری کو مدینے سے روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ 300 سے کچھ اوپر صحاب تھے۔ اکثر روایات میں مسلمانوں کی تعداد 313 بیان ہوئی ہے۔ ان میں 74 مہاجرین اور باقی انصار تھے۔ یہ پہلا غزوہ تھا جس میں انصار بھی شامل ہوئے۔ حضرت عثمان بن عفان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں رکنے کا حکم دیا کیونکہ ان کی زوجہ حضرت رقیہ بنت رسول اللہ بیمار تھیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے روانہ ہونے لگے تو ایک خاتون ام ورقہ بنت نوفل نے عرض کیا کہ مجھے بھی جہاد پر جانے کی اجازت دیں، میں آپ کے ساتھ بیماروں کی تیمارداری کروں گی، شاید اللہ تعالیٰ مجھے بھی شہادت عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے گھر پر رہو، اللہ تعالیٰ تمہیں شہادت عطا کرے گا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ام ورقہ کو ان کے غلام اور لونڈی نے قتل کیا، اور یوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق انہیں شہادت عطا ہوئی۔
اس جنگ میں مسلمانوں کے پاس 5 یا بعض روایات کے مطابق 2 گھوڑے تھے، 60 زرہیں تھیں، 70 یا 80 اونٹ تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ اے اللہ، یہ ننگے پاؤں ہیں، انہیں سواریاں عطا فرما، یہ ننگے بدن ہیں، انہیں لباس عطا فرما، یہ بھوکے ہیں، انہیں سیر کر دے، یہ تنگ دست ہیں، انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے۔ چنانچہ یہ دعا قبول ہوئی اور جنگ کے اختتام پر کوئی بھی ایسا نہ تھا کہ جسے سواری میسر نہ ہو۔ سامان رست اتنا تھا کہ کھانے پینے کی کوئی تنگی نہ رہی، بے لباسوں کو لباس عطا ہوئے، جنگی قیدیوں کی رہائی کا اتنا معاوضہ ملا کہ ہر خاندان دولت مند ہو گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے علاوہ بھی بعض مخلصین ایسے تھے جنہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ پر جانے کی اجازت نہ دی۔ ان میں حضرت ابو امامہ بن ثعلبہ کی والدہ بیمار تھیں، حضرت سعد بن عبادہ جو دوسروں کو جنگ کی تیاری کروا رہے تھے، انہیں سانپ نے ڈس لیا اور وہ جنگ پر نہ جا سکے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں کم عمر مجاہدین کو واپسی کا حکم فرمایا۔ ان میں عمیر بن ابی وقاص بھی شامل تھے۔ وہ واپسی کا حکم سن کر رونے لگے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت فرمائی، چنانچہ وہ جنگ میں شامل ہوئے اور جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آج وہ زمانہ آیا ہے کہ لوگ اسلام اور ایمان کے لیے قربانی سے بچنے کے لیے عذر اور بہانے تلاش کرتے ہیں، اور وقت آنے پر کہتے ہیں کہ ہمیں یہ دقت ہے اور وہ روک ہے۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسیہ کے ماتحت مسلمانوں میں قربانی کا وہ جذبہ پیدا ہو چکا تھا کہ مرد اور بالغ عورتیں تو الگ رہیں، بچے بھی اس جذبے سے سرشار نظر آتے تھے۔ اس سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے عبداللہ بن ام مکتوم کو مدینہ کا امیر مقرر فرمایا، لیکن راستے میں اس خیال سے کہ عبداللہ ایک نابینا آدمی ہیں اور مدینہ کا انتظام مضبوط رہنا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لبابہ بن منذر کو مدینہ کا امیر مقرر کر کے واپس بھجوا دیا۔ اسی طرح قبا کے لیے عاصم بن عدی کو امیر مقرر فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی لشکر کا جھنڈا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا۔ یہ جھنڈا سفید رنگ کا تھا اور اس کے علاوہ 2 سیاہ پرچم بھی تھے، جن میں سے ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ یہ جھنڈا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی اوڑھنی سے بنایا گیا تھا، جبکہ دوسرا سیاہ جھنڈا ایک انصاری صحابی کے پاس تھا۔ ایک روایت کے مطابق اسلامی لشکر کے پاس 3 جھنڈے تھے، مہاجرین کا جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر کے پاس، قبیلہ خزرج کا جھنڈا حضرت حباب بن منذر کے پاس، جبکہ قبیلہ اوس کا جھنڈا حضرت سعد بن معاذ کے پاس تھا۔ حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے باقی تفصیل آئندہ بیان ہونے کا ارشاد فرمانے کے بعد درج ذیل مرحومین کا ذکر خیر اور نماز جنازہ پڑھانے کا اعلان فرمایا۔ نمبر 1، مکرم شیخ غلام رحمانی صاحب آف UK، آپ گزشتہ دنوں 92 سال کی عمر میں وفات پا گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کا جنازہ حاضر تھا۔ آپ 1958 میں UK آئے تھے، نیشنل جنرل سیکرٹری فضایا، اور 10 سال سے زائد عرصہ صدر جماعت ساؤتھ ہال کے طور پر خدمت کا موقع ملا۔ لوکل مشن ہاؤس کے قیام اور استحکام کے لیے مرحوم کو بڑی کوشش کی توفیق ملی۔ حضور انور نے فرمایا کہ یہ خوبی میں نے ان کی بہت دیکھی کہ عاجزی اور خلافت سے وفا کے تعلق میں بہت بڑے ہوئے تھے، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ نمبر 2، مکرم طاہر AG ہاما صاحب آف مہدی آباد ڈوری برکینا فاسو، یہ گزشتہ دنوں 44 سال کی عمر میں وفات پا گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم عمدہ فرینچ جانتے تھے، تبلیغ کا بہت شوق تھا، سلائی کا کام کیا کرتے، اور عید الفطر پر شہدائے برکینا فاسو کی فیملیز کے لیے بڑے کم وقت میں مرحوم اور ان کی اہلیہ نے 70 سے زائد جوڑے سی کر دیے تھے۔ نمبر 3، مکرم خواجہ داؤد احمد صاحب 25 مئی کو 80 سال کی عمر میں فوت ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم کے ایک بیٹے خواجہ فہد احمد صاحب مربی سلسلہ ہیں، جو میدان عمل میں ہونے کی وجہ سے اپنے والد کے جنازے میں شامل نہیں ہو سکے۔ مرحوم پیشے کے اعتبار سے سول انجینئر تھے، اسلام آباد پاکستان اور پھر کینیڈا میں بھی مختلف خدمات کی توفیق ملی۔ نمبر 4، مکرم سید تنویر شاہ صاحب آف سسکاٹون کینیڈا، مرحوم گزشتہ دنوں وقفہ عارضی پر پیراگوئے گئے ہوئے تھے اور وہیں ان کی وفات ہوئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم کے ایک ہی بیٹے سید رضا شاہ صاحب ہیں جو مربی سلسلہ ہیں۔ مرحوم مالی قربانی میں بہت بڑے ہوئے تھے، تبلیغ کا بھی بہت شوق تھا، پیراگوئے میں بھی ان کی تبلیغ سے 2 بیعتیں ہوئیں، قناعت بھی بہت تھی، اللہ تعالیٰ کا بہت شکر کرنے والے تھے، مشکلات میں صبر اور شکر سے کام لینے والے تھے، خلافت سے بڑا گہرا تعلق تھا، صراط مستقیم پر چلنے والے تھے، سسرالی رشتہ داروں سے بھی حسن سلوک کیا کرتے، ہمیشہ مسکراتے رہتے، نہ غصہ کرتے اور نہ ہی خدمت دین کے کاموں سے تھکتے۔ نمبر 5،
مکرم رانا محمد ظفر اللہ خان صاحب مربی سلسلہ، اپریل کے آخر میں ان کی وفات ہوئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم نے 1987 میں جامعہ پاس کیا اور مسلسل 36 سال مختلف خدمات کی توفیق پائی۔ نہایت خاکسار، ملنسار، غریبوں کے ہمدرد، سادہ مزاج اور درویش شخصیت کے مالک تھے۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے مرحومین کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے دعا کی۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، سوموار مرغہ 19 جون 2023، صفحہ نمبر 1 اور 2، آواز رضوان احمد افضل۔